لیکن سب سے بڑا، سب سے اہم اور سب سے پہلا واقعہ ہے کہ عمران خان کے اوپر ایک ٹکا لگ گیا ہے کہ یہ گستاخوں کا ساتھی ہے۔ ان لوگوں کی جو منافقت ہے نا، اس کے کچھ ویڈیو ثبوت میں بعد میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ پہلے ٹی ایل پی والے ان کے پاس چلے جاتے تو یہ ٹی ایل پی میں آ جاتا تو بہت اچھا تھا، تو میں لیکن آج تک جو قومی یوتھ ہے نا وہ اس کو تسلیم نہیں کرتی، لیکن جو عیسائی کمیونٹی ہے وہ اس چیز کو تسلیم کرتی ہے کہ عمران خان نے ہمارے لیے کیا کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک خبر سوشل میڈیا میں وائرل ہو رہی ہے، ظاہر ہے الیکشنوں کے دن ہے، الیکشن کی ہر لوگ تیاری کر رہا ہے، تو ایک نام نہاد پیر ہے، پیر حسنات شاہ صاحب، کچھ اس کا نام ہے، سیال شریف کے ہیں، اس نے نون لیگ کو چھوڑ کے پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کر دی۔ ویسے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ایسے لوگوں کا، نہ وہ نون لیگ کے اوپر کوئی فرق پڑتا ہے، نہ پی ٹی آئی کو کوئی فرق پڑتا ہے، ایسے ہر آدمی ایک پارٹی چھوڑ کے دوسری میں چلا جاتا ہے، لیکن جس چیز کے اوپر فرق پڑتا ہے جو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ عام عوام کے اوپر کیا فرق پڑتا ہے، کس طرح عام عوام کو بے وقوف بنایا جاتا ہے۔ کوئی بھی ایسا آدمی جب ایک پارٹی چھوڑتا ہے دوسرے میں جاتا ہے تو جو وجہ بتاتا ہے نا کہ میں نے اس وجہ سے اس پارٹی کو چھوڑا ہے اور یہ وجہ ہے، اس لیڈر میں خاص وجہ ہے جس وجہ سے میں جوائن کر رہا ہوں، اس کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ کس طرح عوام کو بے وقوف بناتے ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں۔ اور کچھ لوگ تو ٹی ایل پی کی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یار ٹی ایل پی والے ان کے پاس چلے جاتے تو یہ ٹی ایل پی میں آ جاتا تو بہت اچھا تھا، تو میں اس کے اوپر بھی بات کر رہا ہوں کہ شکر ہے کہ وہ ٹی ایل پی میں نہیں آئے اور نہ ایسے لوگوں کو ٹی ایل پی میں آنا چاہیے۔ اس کے اوپر تفصیلی بات کریں گے، اس سے پہلے میری گزارش ہے جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں، اور ناظرین مہربانی کر کے میرا جو دوسرا چینل ہے اس کو بھی اپنی محبت سے نوازیں، تو اس چینل کو بھی جو ایم ڈی آفیشیل جو بیک اپ کے لیے میں نے تیار کیا ہوا ہے تو اس کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ ناظرین سب سے پہلے میں وجہ آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ ان لوگوں نے کیا کہا ہے کہ پی ٹی آئی کو کیوں جوائن کیا ہے اور کون کون لوگ تھے جو پیر حسنات کے دائیں بائیں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ سب سے پہلے سنو کہ کیا کہا ہے، پھر اس کی جو اصل حقیقت اور ان لوگوں کی جو منافقت ہے نا اس کے کچھ ویڈیو ثبوت میں بعد میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ پہلے سنو کہ ان لوگوں نے کیا کہا ہے۔ وہ جو ہے نا فواد آیا، سواد آیا، وہ بھی اس سارے عمل میں برابر کے شریک ہیں۔ رحمان الرحیم جی، سب سے پہلے تو میں امیر امین اللہ حسنات صاحب کو خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں جی کہ اگر پاکستان کی سیاست میں کوئی لیڈر ہے جو حقیقتاً ایک عاشق رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عمران خان ہے، اور جو انہوں نے خدمات حرمت رسول کے لیے صرف پاکستان نہیں بلکہ دنیا کے اندر جس طریقے سے مقدمہ لڑا ہے تو ہر مسلمان جو ہے اس کا سر فخر سے بلند ہوا ہے۔ ناظرین اس نام نہاد پیر کیا کہتا ہے کہ وفاد آیا اور سواد آیا، اور اس کو وہ کریڈٹ دے رہا تھا کہ اس کی سب محنت ہے، اس نے بھی بہت کوشش کی ہے۔ تو سب سے پہلے بات کریں گے کہ پی ٹی آئی ایک لبرل جماعت ہے، اور اس پوری پی ٹی آئی میں سب سے جو لبرل انسان ہے نا وہ وفاد چودھری ہے۔ اس کے ثبوت بھی کچھ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، اور اس کو پیر صاحب کہتے ہیں کہ مزہ آ گیا جب یہ میرے پاس آیا تو مزہ آ گیا، پھر آپ لوگ اندازہ لگا لو کہ یہ کس قسم کے پیر ہیں، اس سے زیادہ میں بات نہیں کر سکتا ہوں۔ باقی اسد عمر کہتا ہے کہ عمران خان وحدی ایک سیاسی لیڈر ہے جو امت مسلمہ کا لیڈر ہے، کیونکہ وہ گدیوں میں بیٹھے تھے نا، سب جو اس پیر کو ماننے والے ہیں نا وہ اندھے مقلد ہیں نا، ان لوگوں نے جواز تو پیدا کرنا ہے کہ بھائی پیر گھرانہ ہے، اس کو یہ چیز تو دیکھنی چاہیے کہ وہ کس میں جا رہا ہے۔ تو وہ اسد عمر صاحب کہتے ہیں کہ جی عمران خان ایک وحید عاشق رسول ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے لیے اس نے آواز اٹھائی اور بہت خدمات ہیں اس کی۔ اچھا اس کی کیا خدمات ہیں وہ اگر ہم گنانے پہ بیٹھ جائیں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن سب سے بڑا، سب سے اہم اور سب سے پہلا واقعہ جو تحریک لبیک عمران خان کے اوپر ایک ٹکا لگ گیا ہے کہ یہ گستاخوں کا ساتھی ہے، اور عملی کام جو اس نے اس کے اوپر کیا ہے وہ ہے آسیہ ملونہ کا، کہ یعنی کہ اس نے تحریک لبیک کے بننے سے پہلے اعلانیہ گستاخی کی تھی، اس کو عمران خان نے چھڑایا تھا۔ تو اس وقت جو عمران خان نے تسلیم بھی کیا، لیکن آج تک جو قومی یوتھ ہے نا وہ اس کو تسلیم نہیں کرتی، لیکن جو عیسائی کمیونٹی ہے وہ اس چیز کو تسلیم کرتی ہے کہ عمران خان نے ہمارے لیے کیا کیا۔ تو وہ ویڈیو دیکھو کہ وہ ایک عیسائی کمیونٹی کی عورت آسیہ ملونہ کے متعلق کیا کہہ رہی ہے عمران خان کی تعریف کرتے کرتے، اور اس کے ساتھ یہی وفاس چودھری بیٹھا ہوا ہے
جو ایک پیر صاحب کہتا ہے نا کہ وفاد آ گئے اور سواد آ گیا، تو وہ اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کرسچن عورت کیا کہہ رہی ہے عمران خان اور آسیہ اور جتنے بھی گستاخ ہیں ان کے بارے میں وہ کیا کہہ رہی ہے وہ بھی سنیں۔ ہمارا آگے تو انہوں نے آپ کے ساتھ پہلے سے بھی زیادہ زیادتیاں کرنی ہے۔ عمران خان وہ لیڈر ہے جس نے آپ کے لیے ایک نرم گوشہ رکھا ہے۔ آسیہ بی بی کو کس نے رہا کیا؟ یونا بعد کے قیدیوں کو کس نے رہا کیا؟ اور اس کے بعد جوزف کالونی کے ساون مسیح کو کس نے رہا کیا؟ عمران خان نے کیا۔ ناظرین، آپ لوگوں نے سنا ہے کہ یہ کرسچن عورت اپنی کرسچن کمیونٹی سے مخاطب تھی اور وہ عمران خان کی وکالت کر رہی تھی کہ آپ لوگ کس کے خلاف آواز اٹھاتے ہو؟ عمران خان کے خلاف، کہ جس نے آسیہ ملونہ کو رہا کیا، جس نے یوحنا آباد کے جو قیدی تھے، مجرم تھے، ان کو آزاد کیا، جس نے شکور قادیانی کو آزاد کیا، یعنی کہ بہت سارے جو گستاخ تھے ان کو عمران خان نے آزاد کیا، چھوڑ دیا۔ عمران خان نے خود تسلیم بھی کیا، لیکن قومی یوتھ ابھی تک ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پھر ہم ان کو جہل، بیوقوف نہ کہیں تو کیا کہیں؟ تو جب یہ نعرہ لگاتے ہیں نا کہ عمران خان عاشق رسول ہے، ہماری جماعت عاشق رسول کی ہے، تو اس کے اوپر تکلیف ہوتی ہے اور یہ عوام کو بتانا بہت ضروری ہے۔ میں اکثر اپنی ویڈیو میں جو عوام ہے اس کو سخت الفاظ میں مخاطب کرتا ہوں، کیونکہ یہ جتنے بڑوے ہیں نا ان کی باتوں کے اوپر تو یقین نہیں ہے، کیونکہ یہ تو اپنے ذاتی مفاد کے لیے کچھ بھی کرتے ہیں۔ یہ جو اقتدار کا نشہ ہوتا ہے نا، اس کے لیے اپنے ماں بہن کو بھی قربان کر دیتے ہیں۔ جھوٹ بولنا، یعنی کہ ہر وہ بغیرتی جو ہوتی ہے وہ سب کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم کو اقتدار مل جائے۔ لیکن شرم ان لوگوں کو کرنی چاہیے جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں، حیا ان لوگوں کو کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ یہ لوگ ہم کو بار بار ہمارے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، اسلام کے نام پہ دھوکہ کرتے ہیں، معیشت کے نام پہ دھوکہ کرتے ہیں، ملک کو صحیح رستے پہ لگانے کے لیے بار بار ہمارے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی عوام ان کے اوپر یقین کرتی ہے۔ تو یہ اسد عمر صاحب کیا کہہ رہے ہیں اس پیر صاحب کی موجودگی میں؟ میں حیران ہوں اس پیر کے اوپر اور اس کے جو ماننے والوں کے اوپر کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ جو علماء کرام کے اوپر ظلم ہوا ہے وہ عمران خان نے کیا ہے۔ اور پاکستان کی تاریخ میں جتنے بھی جب سے جو 295 قانون بنایا تو اس کی سب سے بڑی جو گستاخی تھی، سب سے بڑی جو گستاخی تھی، جس کے اوپر پتہ نہیں کتنے عاشقان رسول نے شہادت دی، اس کے 2 MP MA نے، ایک گورنر اسی وجہ سے قتل ہوا، جہنم المثل میں چلے گئے، لیکن اس کو عمران خان نے آزاد کیا، بلکہ اس کو باعزت بری کیا، جس نے خود تسلیم کیا تھا کہ ہاں میں نے گستاخی کی ہے۔ پھر BBC کو بیٹھ کے اس نے اپنا کریڈٹ بھی لیا تھا کہ ہاں میں نے اس کو یعنی کہ رہا کیا ہے، لیکن یہ سب چیز ان کو یاد نہیں آتی، ان کو دکھائی نہیں دیتا ہے۔ تو پھر ہم ان کو پاگل اور بیوقوف نہ کہیں ہیں تو کیا کہیں کہ جو ان لوگوں کی باتوں کے اوپر یقین کرتے ہیں کہ عمران خان سچا عاشق رسول ہے۔ عمران خان نے کیا کیا ہے؟ کیا آواز اٹھائی ہے؟ عملی کام تو اس کے سامنے ہے، سب عملی کام اس کے سامنے ہے، چاہے فرانسیسی سفیر کا مسئلہ ہے، چاہے آسیہ ملونہ کا مسئلہ ہے، چاہے شکور قادیانی کا مسئلہ ہے، جہاں بھی گستاخی کی گئی ہے، ممتاز حسین قادری شہید کو اس نے دہشت گرد کہا ہے، عملی طور پر سب کچھ اس کے سامنے ہے، لیکن کہتے ہیں کہ نہیں وہ عاشق رسول ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے عاشق رسولوں سے قوم کو محفوظ رکھے جو نام نہاد ہیں، اور قوم کو بھی کوئی عقل شعور عطا فرمائے کہ یہ لوگ پھر بھی سب کچھ جانے کے باوجود بھی ان کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں اور ان کے اوپر یقین کرتے ہیں۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔